آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ گے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس دولت نہ ہو، جو تنگ دست ہو، جو غریب ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مفلس کس کو کہتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایک شخص احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے پاس احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اس کی نیکیوں کو رکھا جائے گا تو ساتھ ہی اس کے کچھ وہ لوگ بھی حاضر ہو جائیں گے اور آ جائیں گے کہ جن کو دنیا میں گالیاں دی ہوں گی، کچھ وہ آ جائیں گے جن کو تکلیف دی ہوگی، کچھ وہ آ جائیں گے جن پر ظلم کیے ہوں گے، کچھ رشتہ دار آ جائیں گے، دوست احباب آ جائیں گے، عزیز و اقارب آ جائیں گے، اہل محلہ آ جائیں گے، ہمسائے آ جائیں گے، غریب آ جائیں گے، یتیم مسکین آ جائیں گے جن پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی اور جن کو تکلیف دی ہوگی اور ناانصافیاں کی ہوں گی۔ تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک اپنا مقدمہ رکھے گا کہ باری تعالیٰ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اس نے مجھے یہ اذیت دی تھی، اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا۔ اب وہاں کوئی اور چیز کا حل تو ہوگا نہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جائیں جن کے ساتھ ظلم اور تکلیف اور زیادتیاں کی تھی، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی ابھی بھی لوگ باقی رہیں گے جن کو بدلہ دیا جائے گا، جن کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتی دنیا میں کی ہوگی۔ تو پوچھا جائے گا اب کیا کیا جائے؟ تو حکم ہوگا کہ ان لوگوں کے گناہ جو مقدمہ لے کر آئے ہیں، جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور تکلیف دی گئی ہے دنیا میں، ان لوگوں کے گناہ اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے جس نے دنیا میں ان کو تکلیف اور ظلم ان پر کیا اور زیادتیاں ان پر کی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آنے والا جب اس کے پاس کچھ نہیں نہ رہے گا، وہ ہے مفلس، اور میری امت کا مفلس اس کو کہا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو رتی برابر بھی تکلیف ہوئی اور کسی پر ظلم کیا گیا تو کل قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ عدالت جب لگے گی تو پھر پائی پائی کا حساب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے پوچھو نا کہ مومن کس کو کہتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مومن کی نشانی کیا ہے، کس کو مومن کہا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ مومن ہے، اور اس کو مومن کہا جائے گا، اور وہ پکا اور سچا مسلمان ہے۔ ایک اور حدیث سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی من اذانی فقد اذى اللہ، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ مسلمان کو تکلیف دینا، اذیت دینا، پریشان کرنا مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف دینا ہے، اور مصطفیٰ کو تکلیف دینا یہ رب کو تکلیف دینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عملی جامہ پہنایا اور بتایا کہ جو ہے وہ امت کا سب سے مفلس وہ شخص ہوگا کہ جو ہے وہ جس کے پاس نیکیاں احد پہاڑ جتنی ہوں گی لیکن ظلم اور زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، جن پر ظلم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرمایا مسجد نبوی میں، اور حضور نے اعلان فرمایا صحابہ آج میں جو ہے تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دینے لگا، آج ایک ہی بات کہنی ہے، اگر میرے سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو یا اگر زندگی میں نے کسی کو تکلیف دی ہو یا ظلم اور زیادتی کی ہو تو آج وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو نبیوں کے امام ہیں، رب کے محبوب ہیں۔ یار بلا نبی بھی کسی کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں، زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن یہ عملی جامہ پہنانا تھا، امت کو بتانا تھا کہ ظلم اور زیادتی یہاں ہی معاف کروا لینا، کل قیامت والے دن اگر پکڑے گئے نا تو پھر وہاں چھوٹ نہیں سکیں گے۔ اگر کسی غریب نے، اگر کسی یتیم نے، اگر کسی مسکین نے، اور اگر کسی ہمسائے نے، اگر کسی مظلوم نے کل قیامت والے دن تمہارا گریبان پکڑ لیا نا اور رب کی بارگاہ میں مقدمہ درج کر دیا کہ باری تعالیٰ اس نے ظلم کیا ہے، تو وہاں بچ نہیں پائیں گے۔ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں غزوے میں آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی اور میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان، حضرت عمر بھی پریشان کہ عکاشہ کیسی بات کرتے ہو؟ حضرت عکاشہ نے کہا نہیں میں بدلہ لوں گا۔ حضور نے فرمایا لے سکتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میں اس چھڑی کے ساتھ بدلہ لوں گا جو آپ نے مجھے لگائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کہا کہ بلال جاؤ اور فاطمہ کے گھر جا کر وہ چھڑی پڑی ہے وہ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے تو کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ جب مجھے چمک اور چھڑی لگائی گئی تھی تو میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے کپڑا ہٹایا تو چیخیں نکل گئی صحابہ کرام کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا عکاشہ نہ کر۔ حضور نے فرمایا علی پیچھے ہٹ جاؤ، دنیا کو بتانا ہے کہ یہاں معافی کروا لو اور یہاں کسی کو تکلیف دی ہے تو اس کی تلافی کر لو، کل قیامت والے دن اس کی تلافی پھر کوئی اور ہی ہوگی اور پھر تم چھوٹ نہیں سکو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا ہٹایا تو حضرت عکاشہ نے اس چھڑی کو پھینکا اور مصطفیٰ جان رحمت کے بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ مسکرائے اور رش کر رہے تھے، عکاشہ تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ عرض کی گئی کہ مجھے جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرمانے والے ہیں تو میں نے کہا کہ جانے سے پہلے میں مصطفیٰ کے بدن کو بوسہ دے لوں اور نسبت اپنے بدن کے ساتھ کر لوں، کیونکہ جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تکلیف دینا اور کسی مسلمان کو اذیت دینا یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ میرے بھائی حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی رہ گئی، حقوق اللہ بھی واجب ہے اور ضروری ہے، لازم ہے، لیکن حقوق اللہ میں اگر کمی رہ گئی تو اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا، اور اگر حقوق العباد میں کمی رہ گئی، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کو اذیت دے دی، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو فرمایا من اذا مسلمن فقد آذانی، من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے جو ہے وہ کسی مسلمان کو تکلیف دی، حضور فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور جس نے مجھے تکلیف دی ہے اس نے رب کو تکلیف دی ہے۔ صاحب اپنے اوپر پریشانی اور مصیبت برداشت کر لیجئے گا، لیکن کبھی بھی زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دیجیے گا۔ اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا تو رب کعبہ کی قسم اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے گا، اور بندے کی ساری عبادات کسی کھاتے میں نہیں آئے گی۔ یہ دل جوڑنا اور دل کو خوش کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔